پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر الحبیب. ہاں بھائی، مرید کو کیسا ہونا چاہیے؟ پتا کیسا ہونا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہونا چاہیے. ایک نوجوان، میں اس واقعے کو اپنے انداز سے بیان کرتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک نوجوان اپنے بزرگ کے پاس حاضر ہوا کہ مجھے اپنا مرید بنا لیجئے، اور بہت مطلب کہ اس نے کوشش کی. کیا ہے صبر کا، اس کو ایک کدال دیا ہے، سمجھتے نا، مٹی وغیرہ صاف کرنے کا اوزار. اس کے سر پر ایک فالتو قسم کا کھول لگا ہوا تھا، تھوڑا وزنی تھا، فالتو، غور سے سمجھیے گا، کھول لگا ہوا تھا. کہا جائے اسے کام کر، وہ لے کر کام میں لگ گیا. اس شخص نے اس اوزار سے برسوں کام کیا. برسوں کام کرنے کے بعد شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا کیا ہوا؟ تو کام کیا. شیخ نے یہ دیکھا کہ اس نے برسوں کام کیا، جو اس کو میں نے کدال دیا تھا اس کے ساتھ جو وہ فالتو قسم کا جو کھول لگا ہوا تھا نا، اس نے برسوں کام کر کے کبھی پیر سے یہ نہیں پوچھا، پیر صاحب یہ ہاتھ میں جو کدال دے دیا یہ کھول کس کام کا، بے فائدہ کھول ہے، کیوں دے دیا وزن اٹھانے کے لیے؟ اس شخص نے برسوں اس کدال سے خدمت کی لیکن کبھی سوال نہیں کیا. پیر صاحب کو اس کی ادا پسند آ گئی کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کس کا کیا فائدہ؟ یہ مرید کا کام ہی نہیں ہے، یہ مرید کا کام ہی نہیں ہے. مرید سدھرنے کے لیے آیا ہے، مرید سدھارنے کے لیے نہیں آیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ مرید اپنی اصلاح کروانے کے لیے مرید بنا ہے، پیر کی اصلاح کرنے کے لیے مرید نہیں بنتا. راستہ دیکھنے کے لیے مرید بنتا ہے، راستہ دکھانے کے لیے مرید نہیں بنتا. اپنی غلطیاں سدھارنے کے لیے مرید بنتا ہے، پیر کی غلطیاں نکالنے کے لیے مرید نہیں بنتا. وہ کیسا مرید ہے جو پیر کے اندر خامیاں نکالتا ہو. یہاں تک بزرگوں نے لکھا کہ کامل مرید بننا ہے تو پیر کو تولنا چھوڑ دو. جو پیر کو تولتا ہو، پیر کو چیک کرتا ہو، پیر کا امتحان لیتا ہو، بلکہ جو پیر کی کرامتوں کے اوپر نظر کرتا ہو، اس کو بھی کبھی کامل مرید نہیں کہا گیا. جی ہاں، کیونکہ ہمارے یہاں کرامتوں کا ایک عجیب نظام ہے کہ کوئی ایسی چیز نظر آ جائے. کیا نظر آ جائے بھائی؟ ہوا میں اڑتا ہو، آگ کھاتا ہو، پانی پر چلتا ہو. تو ہوا میں تو چڑیا بھی اڑتی ہے، پانی پر تو جہاز بھی چل جاتا ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، ڈنڈوں کا بنا ہوا ہے. تو کیا جہاز کو پیر بنائیں گے، چڑیا کو پیر بنائیں گے؟ کس نے سمجھا دیا؟ یہ کس نے بتا دیا یہی کرامت ہے؟ یہ ایک کرامتی قسم ضرور ہے، لیکن اس کرامت میں استدراج بھی ہو سکتا ہے، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی 2 نمبر کا آدمی بھی یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن کوئی 2 نمبر کا آدمی سنت اور شریعت کے مطابق نماز پڑھ کر استقامت نہیں پا سکتا. اصل استقامت دیکھنی ہے، استقامت کیا ہے. ایک نوجوان ایک بزرگ کی بارگاہ میں بڑا شورا سن کر آیا کہ اللہ کے ولی ہیں. کئی دن رہا، کئی دن رہنے کے بعد کہنے لگا جاتا ہوں. جاؤ، خیریت تو ہے. اور بڑا شورا سن کر آیا تھا، حضرت مجھے کرامتیں دیکھوں گا تو کرامت تو کوئی نظر نہیں آئی، اب جا رہا ہوں. تو کیا کرامت دکھا دا تجھے؟ تو کوئی کرامت نہیں دے گی. کیا کبھی شریعت کے خلاف چلتے ہوئے دیکھا؟ کیا یہ نہیں دیکھا. سنت کی خلاف ورزی دیکھی؟ یہ نہیں دیکھی. کہا بیٹا پھر تجھے اور کیا کرامت دکھاؤں؟ آنکھ والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے کافی ہے. وہ اس طرح کی کرامتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. تو کوئی بھی دکھا دے گا کیا اس کے پیچھے چل جائیں گے؟ کوئی نچوانے والا تو بندر کو بھی سلام کروا دیتا ہے، اپنی سمجھ میں ارے بندر سلام کر رہا ہے، یہ تو اس کا کام تھا، اس نے بندر کو سلام کروا دیا، کیونکہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. کوئی آ کر سانپ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، سانپ کو لپٹا لیتا ہے، سانپ کے ساتھ کھیلتا ہے، کیا اس کے ساتھ آپ لگ جاؤ گے؟ اس کی عقیدت دل میں آ جائے گی. یہ نوجوان جو ساری دنیا کی رونقیں چھوڑ کر صرف ایک شخص کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پھر روحانیت کی شے کو کہتے ہیں.
بتاؤ روحانیت کس شے کو کہتے ہیں؟ ارے وہی تو مقناطیس کا نظام ہے، وہی تو میکنزم ہے، وہی تو اسپرچل پاور ہے جو ساری دنیا کے نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے۔ یہی تو اسپرچل پاور ہے، یہی تو روحانی طاقت ہے۔ اور کس شے کا نام ہے روحانی طاقت؟ اسی کو تو روحانی طاقت کہتے ہیں کہ دنیا میں اسلامی بھائی جمع ہے۔ ارے سنتے نہیں ہو، آپ کے سامنے باپ آ کر کہتا ہے کہ میرا معذور بیٹا جب مدنی چینل پر امیل سنت کو دیکھتا ہے تو بڑھ کر اسکرین کو چوم لیتا ہے۔ ارے روحانیت کس کو کہتے ہیں؟ کس شے کا نام ہے روحانیت؟ ارے جس کو دیکھتے ہیں تو رونا نہیں آتا کیا؟ آتا ہی نہیں آتا رونا؟ گناہوں پر ندامت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ دیکھتے تو نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہی نہیں پاتا۔ ارے جو فرض نہیں پڑھتے تھے اس سے عوامین پڑھنے والا بنا دیا۔ روحانیت کس شے کا نام ہے؟ ارے جو اپنے بالوں پر ہاتھ ہی لگانے دیتا تھا، ارے اس کے فیس نے اس کے سر پر امامے کا تاج سجا دیا۔ ارے جو داڑھی نہیں رکھتا تھا، داڑھی والوں کی مذاق اڑاتا تھا، وہ ایک مشت داڑھی والا بن گیا۔ ارے جو جینس کی پینٹ جس سے اترتی نہیں تھی، رات سوتا تھا جینس کی پینٹ پہن کر، ٹی شرٹیں پہن کر، پہنے بغیر اس کو نیند نہیں آتی تھی۔ ارے کہاں گئی جینس کی پینٹ؟ ارے کہاں گئی ٹائی؟ کدھر گیا کوٹ؟ کدھر گئی سوٹ؟ کدھر گیا فرنگی لباس؟ سب کچھ ختم کرا کر مدنی لباس پہنا دیا۔ فیض و روحانیت کی شے کا نام ہے۔ ارے سیکھو روحانیت تو کہتے ہیں، یہ تو فیض ہے۔ جو شخص کانٹا اور چھری کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، ارے ربڑ کی بینڈ لگا کر اس کو 3 انگلیوں سے کھانا کھلوا دیا۔ کس شے کا نام ہے؟ ارے جو کرسی سے اتر کر کھانا نہیں کھاتا تھا، اسے الٹا پاؤں بچھا کر سیدھا پاؤں کھڑا کر کے صرف نہیں، پردے میں پردہ کرا کر مٹی کی پلیٹ میں اور چبا کر کھانا کھانا سکھا دیا۔ روحانیت کس شے کا نام ہے؟ جو آدھی بوتل چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا تھا، بچا ہوا پانی پھینک دیا کرتا تھا، اسے بیٹھ کر 3 سانسوں میں بسم اللہ شریف پڑھ کر، پینے کے بعد الحمدللہ کہہ کر، دیکھ کر، اللہ کا ذکر کر کے اس کو پانی پینے والا بنا دیا۔ روحانیت کس شے کا نام ہے؟ ارے جسے نرم نرم گدیلوں کے بغیر نیند نہیں آتی تھی، آقا کی سنتوں کا ایسا جام پلا دیا کہ آج چٹائی پر وہ کیسی سکون کی نیند سوتا ہے۔ ارے روحانیت کی باتیں کرتے ہو؟ اور روحانیت تمہیں فیضان مدینہ میں ملتی ہے، اور روحانیت تمہیں میرے مرشد کے جلوہ میں ملتی ہے۔ روحانیت کس کا نام ہے یار؟ کس کو کہتے روحانیت؟ بندے کے دل میں ندامت آ جائے، گناہوں کا احساس پیدا ہو جائے، اگر وہ گناہ چھوڑتا نہیں ہے، گناہوں سے نفرت تو کر رہا ہے۔ بتاؤ نا، گناہ چھوٹ نہیں رہا، گناہ سے نفرت تو ہوئی، گناہ کرنے کے بعد یہ احساس تو ہوا کہ بھول ہو گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج جو آپ کے دل میں یہ بھول کا احساس پیدا ہوا، یہ احساس کس نے دیا ہے؟ ارے کس کے قریب آ کر ملے تھے؟ آپ وہی ہو جو چند دنوں پہلے اس چیز کے محسوسات کو بھی نہیں جانتے تھے، آج وہی ہیں۔ صرف بات اتنی ہے کہ بلب بے روشن تھا، صرف پاور لگ گیا میرے پیر کا، ارے یہ بلب جل اٹھایا۔ بات یہ ہے، ارے پھر بھی پاور کو نہیں مانو تو پھر یہ روشنی کیا کر رہی ہے؟ یہ کیسی روشنی ہے؟ ارے رات کے 4:45 بجنے والے ہیں، جس کا ذکر سننے کے لیے اپنی نیندیں اڑا کر فیضان مدینہ اور نہ جانے کہاں کہاں بیٹھے ہو۔ یہ میرا بیان سننے نہیں بیٹھے، تم اپنے پیر کا، اپنے مرشد کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہو۔ میرے باپا جیانا ہو، میرے باپا جیانا۔ ارے روحانیت کی بات ہو۔ ارے وہ عورتیں جنہیں دوپٹہ کوئی نہ پہنا سکا، میرے پیر نے مدنی برقع پہنا دیا۔ خیمہ نما برقع پہنانے سے مراد ایسا بیان کر دیا، اپنے بیٹے کو اٹھا اٹھا کر تھک گئے لیکن فجر میں نہ اٹھا سکے، میرے پیر کے ایک بیان نے اس بیٹے کو تہجد گزار بنا دیا۔ جسے دنیا دھتکارتی تھی، ستاتی تھی، دیوانہ پگلا کہتی تھی، پتھر مارتی تھی، سنا نہیں تھا اس کا بیٹا فجر کی نماز میں اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ماں باپ سوچیں تو کہیں گے امیل سنت ہمارے محسن ہے۔ بیٹا سنے وہ کہے گا امیل سنت میرے محسن ہے۔
बीवी सुने कि इसका शौहर